نواز شریف نے 2013 کے انتخابات سے قبل اقتدار حاصل کرنے کی خاطر قوم کو سبز باغ دکھائے۔ ہمارا ہدف پاکستان کی برآمدات کو نجی شعبہ کے اشتراک سے مرحلہ وار $100 ارب سے تجاوز کرنا ہے۔ قومی اداروں کو ملکی وقار کا آئینہ بناتے ہوئے انشاءاللہ انہیں منافع بخش اداروں میں ڈھالا جائے گا۔ پی آئی اے کو انشاءاللہ ایشیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل کیا جائے گا، اور اپنی نام نہاد تجربہ کار ٹیم کا دم بھرا اور اسے مسائل کا حل قرار دیا۔ خواجہ اعظم بیگ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کا بہترین دماغ ہے، یہ اپنا ہمارا خرم یہ کرپشن سے پاک ہے، بہترین دماغ ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد پہلی کابینہ میٹنگ میں بھی ایسے ہی وعدے کر کے قوم کو لالی پاپ دیا گیا۔ خود کسی کرپشن میں ملوث ہوں گے اور نہ کسی کو ہونے دیں گے۔ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ان تمام اداروں میں ان کی چھٹی کرائیں گے اور ان کا حساب کتاب بھی لیں گے۔ لیکن حقیقت میں اصلاحات کے بجائے اقربا پروری اور کرپشن پر زور رہا۔ نیب راولپنڈی مسلم لیگ نون کے دور کے اندر نندی پور پاور پلانٹ کے منصوبے کے اندر 14 ارب روپے کے نقصان کے معاملے کو بھی ڈٹرمن کر چکا ہے، اپنی انکوائری رپورٹ کا حصہ بنا چکا ہے۔ یہ آڈٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 16.5 بلین has merely fizzled in thin air with physical completion not even at the commencement stage، یعنی کہ 16.5 ارب روپے ہوا میں اڑ گئے اور پروجیکٹ کا شروع ہونے کا نام و نشان نہیں ہے۔ پی آئی اے کی کارکردگی پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے رپورٹ تو دے دی، وہ رپورٹ کیا چارج شیٹ زیادہ ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں پی آئی اے کا جس میں کرپشن ہے، اور ڈائریکٹر سے لے کر نچلے سطح تک تمام جگہ پر کرپشن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک محمد سعید کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ذرائع کے مطابق ڈپٹی گورنر کو کسی بینک کا سربراہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی گورنر پر حدیبیہ پیپر ملز کیس میں منی لانڈرنگ میں معاونت کا الزام ہے۔ اور ان 4 سالوں میں ہر قومی ادارے کا خسارہ بڑھتا گیا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل، پی آئی اے، وابڈا اور دیگر اداروں کے خسارے ماضی کے ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تھی، اس وقت پی آئی اے، اسٹیل ملز، وابڈا اور دیگر نیشنل کارپوریشن ان پر 312 ارب روپے واجب الادا تھے، جو مارچ 2017 میں اب سے 2 ماہ قبل کے اختتام تک 300% اضافے سے 964 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ اور تجربہ کار ٹیم کا پول اور میاں صاحب کے وعدوں کی کلی کھل گئی۔